بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحا، پس چنگاریاں اڑانے والے ہیں ٹاپ مار کر. فالمغیرات صبحا، پھر غارت گری کرنے والے ہیں صبح کے وقت میں. فأثرن به نقعا، پھر اڑاتے ہیں اس کے ساتھ گرد و غبار. فوسطن به جمعا، پھر جا گھستے ہیں وہ جماعت میں، فوج کے اندر. ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ انسان اوپر اس کے البتہ گواہ ہے. اور بے شک وہ اوپر اس کے البتہ گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ انسان مال و دولت کی محبت میں خوب سخت ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا پس نہیں جانتا وہ کہ جب اٹھا دیے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں. وحصل ما في الصدور، اور سامنے کر دیا جائے گا وہ جو دلوں میں ہے. ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے ساتھ اس دن خوب باخبر ہوگا. یہ سورۃ العادیات مکی صورت ہے، 11 آیات اور 1 رکوع ہیں. اس کے شان نزول اور وجہ تسمیہ کے متعلق تفصیلات آپ کے سامنے گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس صورت کے اندر مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں، صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں جو وہ جنگ میں لے کر گئے تھے. ان کی صفات بیان کی، ان کی قسمیں کھائیں. ان کی قسم کھانے کے بعد آگے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں، گھوڑے کی مثلاً قسم کھا رہے ہیں. اور بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے کئی مخلوقات میں سے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھا کر کوئی خاص واقعہ یا حالات یا مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے. مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مخلوق کی قسم کھائے. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے جب قسمیں کھائی ہیں جہاں جہاں پر بھی مخلوقات میں سے، اور جس چیز کی قسم کھائی پھر اس کے بعد جو مضمون ذکر کیا، اس قسم جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کا اس مضمون سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضمون کو سمجھانے کے لیے اس چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ اس لیے اب یہاں پہ دیکھیں گھوڑوں کی قسم کھائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ اب گھوڑوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو مضمون بیان کیا وہ انسان کی ناشکری کا بیان کیا کہ انسان ناشکر ہے۔ اب تشریح دیکھیں، اب اس کی تشریح دیکھیں کہ انسان بڑا ناشکرہ کس طرح ہے۔ جنگی گھوڑوں کو دیکھیں جن کی قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پر، کہ وہ گھوڑے جو ہیں ان کے اندر کیسی صفات ہیں کہ وہ انسان کی سخت خدمت کرتے ہیں، حالانکہ انسان ان کا خالق بھی نہیں ہے۔ ان کو جو چارہ وغیرہ دے رہا ہے، کھانا وغیرہ دے رہا ہے، اس کا بھی وہ خالق نہیں ہے، اس کا بھی وہ بنانے والا نہیں ہے۔ لیکن وہ گھوڑے جو ہیں اپنے مالک کا کتنا احسان کا خیال کرتے ہیں کہ اس کے خدمت میں لگے رہتے ہیں، اس کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جنگ میں لے کر جاتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اس کے اشارے پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کی فوج کے اندر گھس جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی خدمت ہے اس گھوڑے کی اپنے مالک کے لیے، حالانکہ مالک اس کا بنانے والا نہیں ہے، اس کا خالق نہیں ہے۔ انسان تو اس کا خالق نہیں ہے، اور جو چارہ دے رہا ہے اس چارے کا بھی خالق نہیں ہے، اس چارے کو بھی انسان نے نہیں بنایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ صرف انسان اس تک پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ بن رہا ہے، اور اس ذریعہ اور واسطہ کو وہ کس قدر اچھے انداز سے نبھا رہا ہے، اس احسان کو کس قدر اچھے انداز سے نبھا رہا ہے کہ اس مالک کے لیے جو اس کے رزق کا سبب بن رہا ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس مالک کے اشارے پر دشمن کی فوج کے اندر گھس جاتا ہے وہ گھوڑا۔ اب گھوڑے کا تو یہ حال ہے۔ جب آگے ذکر کیا انسان بڑا ناشکر ہے تو انسان کو سبق سیکھنا چاہیے اس سے۔ کیوں ذکر کیا؟ کہ اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ، اس کا تعلق ہے اس مضمون کا تعلق، جس کی قسم کھائی گئی ہے گھوڑے کی، اس کا تعلق ہے آگے والے مضمون کے ساتھ، کہ اب انسان جو ہے وہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہے۔ حالانکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ سب سے پہلے تو اس کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر اس کے بعد اس کو رزق دیا، عقل و شعور دیا، اس کو اور کئی کمالات دیے۔ اب یہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات ہیں، اکمل و اعلیٰ احسانات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کی، نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس کو سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کا رازق بھی ہے، جو اس کا مالک بھی ہے، جس نے اتنے انعامات اس پر کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، ان کا شکر بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں گھوڑا جو ہے وہ انسان اس کا مالک ہے، خالق نہیں، لیکن وہ گھوڑا اس مالک کے اشارے پر جان بھی دینے کو تیار ہے، جبکہ دوسری طرف انسان وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہے، فرما برداری کی طرف آ نہیں رہا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور رازق بھی، یعنی اتنے احسانات اور انعامات اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے، لیکن وہ ناشکرہ ہے، ناشکری کر رہا ہے۔ اب دیکھیں جو ہم نے ترجمہ کیا اس کی طرف، والعادیات ضبحا، عادیات کہتے ہیں دوڑنے والے گھوڑوں کو، یہ عدب سے مشتق ہے، دوڑنے والے گھوڑے۔ ضبحاً ہے یہ اس آواز کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے دوڑنے کے وقت اس کے سینے سے نکلتی ہے، گھوڑے کے دوڑنے کے وقت اس کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو ضبح کہتے ہیں۔ اس کا ہی ترجمہ ہم نے کیا ہے ہانپتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، یہ ایرا سے مشتق ہے، اس کے معنی چنگاڑیاں اڑانے کے، قدحاً ٹاپ مار کر، یعنی گھوڑے کے پاؤں کے اندر جب خاص نعل، آہنی نعل ہوں، لوہے کے نعل ہوتے ہیں جوتے، وہ جب ہوں
تو پتھریلی زمین پر جب تیزی سے بھاگے تو اس سے چنگاڑیاں نکلتی ہیں، اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے تیز دوڑنے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعامات کیا، ایسے صفات والے گھوڑے مجاہدین کو عطا فرمائے، صحابہ کرام کو عطا فرمائے، ان کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر آگے فرمایا مغیرات صبح فالمغیرات صبح، غارت گری کرنے والے ہیں صبح کے وقت میں۔ اب صبح کے وقت میں خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے ذکر کیا گیا، عرب کی عادت تھی، عرب والے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنی شجاعت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی بہادری کے اظہار کے لیے وہ صبح کی روشنی میں حملہ کرتے تھے، رات کی تاریکی اور اندھیری میں دھوکہ نہیں دیتے تھے، رات کی تاریکی اور اندھیری میں اچانک حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ صبح کی روشنی ہو جانے کے بعد پھر حملہ کرتے تھے۔ وہ اس کو عیب سمجھتے تھے کہ رات کی تاریکی میں ہم حملہ کر دیں، اس کو بہادری نہیں، اس کو بزدلی سمجھتے تھے۔ اس لیے ذکر کیا کہ وہ گھوڑے جو ہیں صبح کے وقت میں دشمن کی فوج روشنی میں دشمن کی فوج میں داخل ہوتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اڑاتے ہیں وہ اس کے ساتھ گرد و غبار، یعنی جب وہ دوڑتے ہیں صبح کے وقت میں، جب دوڑتے ہیں تو حالانکہ دیکھا جائے تو صبح کے وقت عام طور پر گرد و غبار نہیں اڑتا، عام طور پر عادت نہیں ہے کہ گرد و غبار اڑے، لیکن یہ جب گھوڑے جن کی صفات بیان کی جا رہی ہے، اگر یہ دوڑیں اتنی تیز دوڑتے ہیں گرد و غبار اڑا دیتے ہیں صبح کے وقت میں بھی۔ اوسطن بھی جمع، پھر دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، حالانکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے دشمن کے پاس ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے، پھر بھی اس کی فوج کے اندر گھس جاتے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، بلا خوف و خطر۔ پھر آگے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اب یہاں پہ لکنود آیا، اب کنود کے اندر کیا چیز آتی ہے کیا نہیں آتی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کنود یہ ہے کہ انسان مصیبتوں کی طرف ہی بس دیکھتا رہے کہ میرے اوپر یہ آزمائشیں آئیں، یہ مصیبتیں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات اور احسانات کی طرف توجہ ہی نہ کرے کہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی انعام ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت مجھے عطا کی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، صرف اس طرف ہی توجہ ہے کہ میرے اوپر فلاں مصیبت بھی آئی، فلاں مصیبت بھی میرے اوپر آئی، فلاں آزمائش بھی آئی، فلاں تکلیف بھی آئی، لیکن اس طرف نہیں دھیان کہ فلاں نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور ہر لمحے کتنی نعمتیں وہ استعمال کر رہا ہے جسم کے اندر جو اس کے موجود ہیں، اس طرف اس کا دھیان نہیں ہے کہ اس کی شکر ادا کر لے، ان نعمتوں کا شکر ہی ادا کر لے، اس طرف اس کا کوئی دھیان نہیں۔ اور علامہ ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کنود یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرے، یعنی اگر مال دیا ہے، مال ایک نعمت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرے، غلط جگہ پر استعمال کرے، گناہوں کے کاموں میں استعمال کرے، فضول خرچی کرے، اسراف کرے، تو یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی، اس نے ناشکری کی، اس کی نعمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اس نے استعمال کیا، تو یہ بھی ناشکری میں آتا ہے۔ اور تیسرا قول جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنود یہ ہے کہ انسان جو ہے نعمتوں کی طرف تو توجہ کرے کہ میرے پاس فلاں نعمت بھی ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس ذات کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس ذات کا شکر ادا نہیں کرتا جس ذات نے اس کو یہ ساری چیزیں دی ہیں، جس ذات نے اس کو اتنا مال دیا، اتنی نعمتیں دی اور اتنے احسانات کیے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ناشکرہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ نعمتوں کی طرف تو توجہ کرتا ہے کہ میرے پاس یہ نعمتیں ہیں، لیکن نعمت دینے والے کی طرف توجہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو یہ لکنود کا معنی ہے۔ یہ 6 آیات کی تفسیر ہو گئی ہے سورہ عادیات کی، بقیہ آیات کی انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔